پھر وہ لوگ جنہوں نے خالص صبر کیا تھا، خالص صبر، ایسا صبر کسی کو کچھ نہیں کہا، آنسو بھی آئے تو خاموش خاموش آئے، نکل گئے، چلے گئے۔ پھر اللہ فرمائے گا ان سب کو لاؤ اور لے کر کے چلو، اللہ فرمائے گا شجر بلوا کے پاس۔ یہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں سونے کی ہے اور اس کے پتے چاندی کے ہیں، اور اتنا وسیع ہے وہ درخت کہ 100 سال تک کے گھوڑا جتنی لمبائی میں دوڑایا جائے گا، اتنا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو کہو یہاں بیٹھے، اس درخت کے نیچے جنت میں بٹھائے گا اللہ تعالیٰ، وہ سب جنت میں اس درخت کے نیچے بیٹھیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حسن سے نقاب ہٹائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے، اور اللہ فرمائے گا اب میرا دیدار کرو، اور میرا دیدار کرو اس لیے کہ دوست تو دوست ہی سے گفتگو کرتا ہے، یار یار ہی سے باتیں کرتا ہے، اب مجھ سے باتیں کرو اور میں تم سے باتیں کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان سے گفتگو فرمائے گا، کلام فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے صابر بندے اور بندیوں، جب میں نے تم پر آزمائش ڈالا تھا تو تم میرے نزدیک ذلیل نہ تھے، تم میرے نزدیک رسوا نہ تھے، بلکہ میں نے تم پر مصیبت اس لیے ڈالی تھی، تم تو عزت والے تھے لیکن میں تم پر مصیبت اور آزمائش اس لیے ڈالتا تھا تاکہ میں تم پر مصیبت اور آزمائش ڈال کر کے تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں، اور اس مصیبت کی برکت سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں، تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں۔ لیکن اے میرے بندو، تم نے وہ ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں میری محبت میں جھیلی، آج میں تم کو بے حساب اجر عطا کروں گا، بے حساب ثواب عطا کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے نابینا لوگو، اے کوڑ والے، اے جزام والے، آؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا اللہ اکبر کہ جس کو ایک بیماری تھی اس کو ایک جھنڈا دو، جس کو 2 مصیبت تھی اس کو 2 جھنڈے دو، جس کو 3 مصیبت تھی اس کو 3 جھنڈے دو، تو جس کی مصیبت جتنی ہوگی اس کو اتنے جھنڈے دیے جائیں گے، ایسے جھنڈے جو عمرہ اور حکمہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں عزت کے لیے۔ اور پھر ان کو اللہ اکبر جنت سے نکال کر میدان محشر کی جب وہ سیر کرائی جائے گی، تو جب میدان محشر کی سیر ان کو کرائی جائے گی تو محشر والے دیکھ کے کہیں گے یہ اتنی عزت، اتنے وقار، اتنی شان و شوکت کے ساتھ جو آ رہے ہیں یہ کون سے نبی ہیں، یہ کون سے شہید ہیں؟ تو اس وقت کہا جائے گا نہ یہ نبی ہیں، نہ یہ شہید ہیں، نہ یہ شہادت کا مقام پاتے ہیں، نہ یہ انبیاء کے گروہ سے ہیں، یہ وہ عام لوگ ہیں جن پر اللہ نے دنیا میں مصیبتیں ڈالی تھی، آزمائش ڈالے تھے، اور اللہ کے لیے انہوں نے صبر کیا تھا، اللہ نے ان کو آج یہ مقام عطا فرمایا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عظمتیں عطا کی۔ اس وقت لوگ تمنا کریں گے کاش ہم پر بھی کوئی مصیبت آتی، اور حتیٰ کہ ایسی مصیبت آتی کہ اللہ اکبر ہمیں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، اور پھر اس کے بعد پھر یہ ہوگا اللہ فرمائے گا لے جاؤ ان کو جنت کے دروازے پہ لے جاؤ۔ وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، مالک خازن جنت حضرت رضوان کہیں گے کون ہو تم لوگ؟ تو دوسرے فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے مصیبت اور آزمائش اور تکلیفیں ڈالی تھی، اب ان کو جنت میں داخل کیا جائے۔ تو وہ کہیں گے کہ ابھی تو پورے لوگ قبر سے اٹھے بھی نہیں۔ یہ دوسری روایت پڑھ رہا ہوں، ابھی پورے لوگ قبر سے اٹھے نہیں، ابھی میزان نہیں رکھا گیا، اعمال نہیں تولے گئے، ابھی سب لوگ قبروں سے باہر نہیں آئے، ابھی میدان محشر گویا کہ پوری طرح سے سجا نہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ انہیں جنت میں داخل کرو؟ تو کہیں گے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جن پہ اللہ نے آزمائش، مصیبت اور تکلیف دنیا میں ڈالی تھی اور انہوں نے صبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کا نام اعمال کھولے گا ہی نہیں، ان کا نام اعمال میزان پہ رکھا ہی نہیں جائے گا، ان سے کچھ حساب ہی نہیں ہوگا، ان سے کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا، ان سے کچھ نہیں کہا جائے گا،
اور وہ سیدھا جنت میں داخل ہوں گے. ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں تاکہ یہ سکون اور چین کے ساتھ اپنے اپنے محلات کے اندر جنتی گھروں کے اندر بیٹھیں. اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگ 500 سال پہلے سب جنت میں چلے جائیں گے، حتیٰ کہ لوگوں کا ادھر حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور وہ جنت میں بیٹھے بیٹھے وہ سب مشاہدہ کر رہے ہوں گے حساب و کتاب کا. تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سی چیز میزان پر سب سے زیادہ بھاری ہوگی؟ یا رسول اللہ کون سی چیز میزان پر سب سے زیادہ بھاری ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی چیز میزان پہ بھاری ہوگی تو وہ آزمائشوں پہ صبر کرنا بھاری ہوگی. اور جو دنیا میں جتنا صبر کرے گا اللہ اس کے لیے پل صراط کو اتنا چوڑا فرما دے گا. اس لیے اپنی زندگی کے اندر صبر کو مصیبتوں اور اللہ سے دعا کرو کہ مصیبت نہ آئے، اور مصیبت آئے تو صبر. بیماری آئے، پیسے کی قلت ہو، اللہ نہ کرے اولاد نہ ہو، اولاد ہو تو نافرمان ہو، اگر صبر کرو، کسی سے شکایت نہ کرو. آخری میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، تو مصیبت اللہ سے قریب کرنے کے لیے. جیسے لوہے کے اندر، لوہے کو جب بھٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو بھٹی سے نکلنے کے بعد لوہا کیسے چمکنے لگتا ہے، ایسے مومن آزمائش اور مصیبت کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے. اللہ کا جو جتنا قریبی ہوگا وہ اتنا آزمائش میں گرفتار ہوتا رہے گا. جب آزمائش میں آ جاؤ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں صبر دے.